پاکستان کے بہت معروف آرٹسٹ منصور راہی کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، بلا شبہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے۔ منصور راہی صاحب نے ساری زندگی بڑی شہرت کمائی، بڑا پیسہ کمایا۔ منصور راہی صاحب نے شہرت کی ان بلندیوں کو چھوا کہ جن بلندیوں کو چھونا ہر آرٹسٹ کا خواب ہوتا ہے۔ منصور راہی صاحب پاکستان کے بہت معروف آرٹسٹ جو کہ مئی 2024 میں فوت ہوئے۔ منصور راہی صاحب کی پینٹنگز ان کی وفات سے کچھ عرصہ قبل چوری ہو گئیں۔ 70-80 پینٹنگز جو کہ ان کے ماسٹر پیسز تھے، کیسے چوری ہو گئے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کہنے میں یہ آیا ہے کہ منصور راہی صاحب کے اپنے ہی بیٹے نے ان کی تمام پینٹنگز کو چرا لیا اور نامعلوم جگہ پر منتقل کر لیا۔ اس کے بعد منصور راہی صاحب اور ان کی اہلیہ بہت زیادہ صدمے میں رہے۔ ان کی اہلیہ کے مطابق یہ کہا سنا جاتا ہے کہ منصور راہی صاحب اس قدر صدمے میں تھے کہ وہ اپنے بیڈ روم سے واش روم تک جاتے ہوئے گر پڑتے تھے اور ان کے یہ الفاظ ہوتے تھے کہ میں تو لٹ گیا، میں تو لٹ گیا۔ ایک عظیم آرٹسٹ، ایک بہت بڑا مصور جس کا سب کچھ اس کی پینٹنگز تھیں، ان پینٹنگز کے صدمے میں رہا۔ اب منصور راہی صاحب نے اپنی زندگی میں بہت سارا پیسہ، بہت ساری شہرت کمائی۔ کیا اولاد کمانا بہت بڑا عمل ہے؟ کیا پیسہ کمانا بہت بڑا عمل ہے؟ کیا مجھے یا آپ کو اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بنیادی روایات، ثقافت، ادب و احترام نہ سکھا سکیں؟ ان کی بیٹی جو تھیں وہ بھی یہاں نہیں تھیں، وہ امریکہ تھیں۔ اس کے لیے آنا، شی واز لونگ ہر فادر، کہ وہ اپنے پاپا کے اتنا بڑا لاس، کیونکہ جب ایک آرٹسٹ اس دنیا میں نہیں رہتا تو اس کی پینٹنگز بھی اس کے بچوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ وہ ایک ہی بچہ ان کی پینٹنگز کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ منصور راہی صاحب کی تدفین جس طرح ہوئی، جنازہ نہ پڑھا گیا، دعا نہ مانگی گئی، تو میرے لیے بڑا تکلیف دہ عمل تھا۔ پاکستان کے اتنا بڑا آرٹسٹ جن کی تدفین مری میں، جو ان کی بیٹی کا ریزورٹ تھا، جو کہ منصور راہی صاحب نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا تھا، اس کے سامنے صحن میں قبر کھودی گئی۔ وہاں پہ جو ایس ایچ او تھے انہوں نے روکا بھی کہ آپ اس طرح تدفین نہیں کر سکتے جب تک پراپر اس کی رسومات نہ ہوں۔ لیکن ان کے جو بیٹے، انہوں نے ایک عظیم آرٹسٹ کی جو میت ہے اسے جب پھینکنے والا حساب تھا قبر میں، اور وہ قبر کی مٹی بھی نہیں ڈالی اور وہاں سے بھاگ گئے، اور بعد میں وہاں پہ جو ملازم تھے انہوں نے اس قبر کے اوپر مٹی ڈالی اور بعد میں انہوں نے دعائیں مانگی۔ منصور راہی صاحب نے پینٹنگز کمائیں، پیسہ کمایا۔ کیا ہمیں اپنے پیشن، اپنے پروفیشن میں اتنا ڈوب جانا چاہیے کہ ہمیں بچوں کو اپنا دوست نہ بنا سکیں؟ کیا ہمیں اپنے پیشن اور اپنے پروفیشن میں، چاہے آپ سرکاری ملازم ہیں، چاہے ہم آرٹسٹ ہیں، چاہے ہم اداکار ہیں، کچھ بھی ہیں، کیا ہمیں اتنا اپنے شعبے میں دور نکل جانا چاہیے کہ ہمارے بچے ہم سے دور نکل جائیں، دوسرے ہاتھوں میں چلے جائیں، بگڑ جائیں، ان کا تعلق ہم سے صرف پیسے تک کا رہے؟ کیا یہ کمائی ہے ایک انسان کی؟ کیا بڑھاپے میں اولاد کا باپ کے کندھوں پہ ایک بیٹا اس طرف ہو، ایک بیٹا اس طرف ہو، کیا یہ ایک باپ کی کمائی نہیں؟ منصور راہی کامیاب آرٹسٹ، میرے دل سے ان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ میں ان پہ کبھی تنقید کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ اتنا بڑا نام رہے ہیں۔ بس مجھے افسوس تھا، میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس سٹوری سے آگاہ کروں کہ منصور راہی صاحب نے جتنا پیار پینٹنگ سے کیا، اتنا شاید وہ بیٹوں سے نہ کر پائے۔ ہو سکتا ہے کیا ہو، میرے ورڈز فائنل نہیں ہیں۔ مجھے جو نالج ملتا ہے میڈیا سے، نیوز سے، نیوز پیپر سے، یا ان کے حلقہ احباب سے، منصور راہی صاحب کے قریبی حلقہ احباب سے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی لائف بہت زیادہ آرٹ میں گزری، وہ شاید اولاد سے دور رہے ہو، اسی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ میری تمنا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے بچوں سے اتنی محبت کریں جتنی اپنے پیشن اور پروفیشن سے کرتے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کے کریں۔
آپ کی اولاد آپ کا سرمایہ ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں نے لے جانی ہیں پیسے دے کے، لیکن آپ کے جو بچے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. میری منصور راہی صاحب کی زوجہ محترمہ، ان کے بچوں کے ساتھ ہمدردی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.